احترام بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت پر قربانی کو لازم قرار دیا ہے۔ جتنی امتیں گزری ہیں اللہ فرماتے ہیں سب میں قربانی کا فلسفہ تھا، ہر امت میں قربانی کی عبادت موجود تھی۔ کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ ان جانوروں پر جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں اللہ کا نام لینے والے بن جائیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی ایک معبود کے فرما بردار بن کے رہو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ جو تکبر نہیں کرتے ان کے لیے بڑی بشارت ہے، ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ تو قربانی کی عبادت ہر امت میں رہی، ہر امت نے اس عبادت کو سر انجام دیا، اور وہ عبادت اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی عطا فرمائی۔ حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی اہمیت صحابہ کو بتائی، صحابہ نے امت تک پہنچائی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعۃ، جو آدمی صاحب وسعت ہو، جو آدمی کیا ہو جی؟ صاحب وسعت ہو، لِأَن یُضَحِّیَ، اور وہ قربانی کر سکتا ہو، فلم یُضَحِّ، اور قربانی نہ کرے، حضور نے فرمایا فلا یحضر مصلانا، اسے ہماری مسجد میں آنے کی اجازت نہیں۔ یہ حدیث ہے۔ قربانی کی حیثیت رکھتا ہے، قربانی کی فرصت رکھتا ہے، قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ مسئلہ تو ابھی بتاتا ہوں بعد میں آپ کو، حدیث کے الفاظ سن لیجئے۔ جو قربانی کر سکتا ہے کرنا چاہے تو، اور قربانی نہیں کرتا، حضور نے فرمایا فلا یحضر مصلانا۔ کون فرما رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ رحمۃ للعالمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی تڑپ یہ ہے، جن کا مقصد یہ ہے، جن کا مشن یہ ہے کہ ساری انسانیت مسجدوں میں آنے والی بن جائے، وہ پیغمبر فرما رہے ہیں فلا یحضر مصلانا، اس نبی کو، ہم اس آدمی کو ہماری مسجد میں آنے کی اجازت نہیں۔ تو اندازہ لگا لیجئے کہ قربانی کے حکم کی اہمیت کس قدر ہوگی۔ گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ قربانی کیا ہے جی؟ سنت۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا تھی کہ اپنے لخت جگر کو قربان کر دیا، اپنے بچے کو چھری چلا دی، اس کی گردن پہ چھری پھیر دی۔ تو سنت ابراہیمی تو یہ ہے کہ اللہ کا اشارہ مل جائے۔ یاد رکھیے حضرت ابراہیم کو حکم نہیں ملا تھا، اشارہ ملا تھا۔ خواب آیا تھا یا فرشتہ آیا تھا؟ بولیے، بولتے نہیں آپ۔ تو خواب اشارہ ہوا نا۔ اللہ کا اشارہ بھی ہو جائے تو بندہ اپنی تو دور، اپنے سے بڑھ کر اپنی اولاد کی بھی جان قربان کرنے کی پرواہ نہ کرے۔ سنت ابراہیمی تو یہ ہے۔ یہ تو اللہ کا پھر کرم ہوا کہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے فدیہ نازل کر دیا جنت سے، ایک دمبا آیا اور وہ قربان ہو گیا، اور میرے اور آپ کے لیے سنت ابراہیمی کیا بن گئی کہ ہم جانور لیں اللہ کے راستے میں ذبح کر کے قربان کر دیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے قربانی کے حوالے سے کہ قربانی کس جانور کی ہوگی۔ یہیں سے شروع کر لیتے ہیں، تھوڑے مسئلے سن لیجئے۔ مسئلوں کا وعدہ تھا نا، مسئلے بتانے، تو توجہ ہے۔ مسائل کی درسگاہ میں تو توجہ رکھنی پڑتی ہے، ورنہ مسئلہ نکل جاتا ہے، بندہ پیچھے۔ تو توجہ رکھیے، بعد میں فون پہ پوچھنے سے بہتر ہے بیان توجہ سے سنا۔
یہ میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو بھی زحمت نہ ہو اور مجھے بھی پریشانی. ہمیں پریشانی نہیں ہوتی آپ کے مسئلہ پوچھنے سے، واللہ نہیں ہوتی، لیکن آپ ایک بات کا لحاظ رکھا کریں کہ بعض دفعہ مصروفیت ہوتی ہے بہت زیادہ، تو فون ریسیو نہیں کر سکتے. آپ میسج کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا، آج کل وہ میسج پہ 2 نشان آ جاتے ہیں نا. اب 2 نشانوں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے سن بھی لیا ہے. بعض پھر وائس پہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ نے دیکھ بھی لیا، اتنی دیر ہو گئی آپ نے جواب بھی، ہو سکتا ہے دیکھا ہو لیکن سنا، یا سن بھی لیا ہو اور آپ کو جواب دینے کی پوزیشن میں ابھی ہم، تو اس تھوڑی سی گنجائش دیا کریں. مسئلہ سن لیجیے، قربانی کس جانور کی ہے؟ قربانی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 4 قسمیں بیان کی ہیں جن کی قربانی ہوگی. کتنی قسمیں بولیے؟ بکرا، دمبا، گائے اور اونٹ. بکرا، دمبا، گائے اور یہ 4 قسم کے جانور ہیں. پھر ان جانوروں میں نر ہو یا مادہ قربانی کر سکتے ہیں. تو 4 کی 2 قسمیں ہوں گی تو کل کتنے ہو گئے؟ بکرا ہو یا بکری، دمبا ہو یا دمبی، گائے ہو یا بیل، اونٹ ہو یا، ان کی قربانی جائز. ان جانوروں کے علاوہ کسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہرن حلال ہے قربانی کیوں نہ کروں، ایک صاحب کہنے لگے مارخور بھی حلال ہے قربانی کیوں نہ کروں، تو ہر حلال جانور کی قربانی کرنا جائز. قربانی انہی کی ہوگی جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کر دیا. وہ کتنے جانور ہیں؟ ان کا نر ہو یا، وہ کون کون سے 4 ہیں؟ بکرا، دمبا، گائے اور، ان کی قربانی جائز. ہر حلال جانور کی قربانی جائز. توجہ، بات پوری سنیے، توجہ بھائی توجہ، پوری بات سن لیں. ان کی قربانی 4 کی کیا ہے جی؟ جائز ہے. نر ہو یا، ہر حلال جانور کی قربانی جائز. اگر آپ کو یہ مغالطہ ہے جی جانور تو ہرن بھی حلال ہے قربانی کیوں جائز نہیں، تو بھائی 9 مہینے کا بکرا حلال ہے یا حرام؟ بولیے، تو قربانی جائز ہے. 2 سال سے کم عمر کی گائے ہو یا بیل، وہ حلال ہے یا حرام کھانا؟ حلال ہے نا. 2 سال سے کم عمر کا گائے ہو یا بیل کھانا کیا ہے؟ حلال. لیکن قربانی جائز. ثابت ہوا کہ ہر حلال جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. قربانی اسی جانور کی ہوگی جس کی قربانی کا حکم اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، اور وہ 4 ہیں: بکرا، دمبا، گائے اور نر ہو یا. بھینس گائے کی قسم ہے، لہذا بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، کیونکہ یہ گائے کی کیا ہے؟ گائے عرب کے اندر پائی جاتی تھی، بھینس روم اور فارس میں پائی جاتی تھی، عجم میں، تو اس کی قربانی بھی کیا ہے جی؟ بولیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی گائے کو آپ نے بھینس پہ قیاس کیا ہے. کیا کیا ہے؟ قیاس. تو جب تک اصل موجود ہے تو قیاس کی قربانی جائز نہیں ہونی چاہیے. بھائی بھینس کو گائے پہ قیاس نہیں کیا، بلکہ بھینس گائے ہی کی ایک قسم ہے، لہذا گائے کے ہوتے ہوئے بھی بھینس یا بھینسے کو قربان کرنا کیا ہے جی؟ بولیے، جائز ہے. تو ان جانوروں کی قربانی جائز ہے. ان کے علاوہ کسی جانور کی چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو قربانی جائز نہیں ہے. سمجھ آ گئی جی؟ مہنگے تو آج کل مرغے بھی بڑے مہنگے. لڑاکا مرغا مجھے کوئی بتا رہا تھا 2-2 لاکھ روپے کا ملتا ہے. ایسے اللہ اکبر، دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور پاکستانی مرغے لڑا رہے ہیں وہ لاکھوں کے. تو بھائی قربانی ان جانوروں کی جائز ہے. بھینس گائے کی قسم میں ہے تو لہٰذا بھینس بھی ایسے ہے جیسے گائے ہو، تو بھینس بھینسے کی قربانی بھی کیا ہے جی؟ ہاں کوئی اگر سمجھتا ہے کہ ناجائز ہے تو وہ اپنا سمجھ اپنے پاس رکھے، وہ نہ کرے. احناف کے نزدیک یہ جائز ہے تو کی جا سکتی ہے، کر سکتے ہیں، جس کا جو ذوق ہو ویسے قربانی کرے، لیکن عمر کو ملحوظ رکھا جائے. بکرا یا بکری ہو تو 1 سال. کتنا جی؟ 1 سال. دانت گرے ہوئے نکلے ہوئے ہونا شرط نہیں ہے، عمر کا پورا ہونا ضروری ہے. یاد رکھیے گا، یہ دانت تو علامت ہے. بعض دفعہ جلدی گر جاتے ہیں، بعض دفعہ دیر سے گرتے ہیں، جانور رکھنے والوں کو پتہ ہے.
گائے بیل بھینس بھینسا ہو تو کم از کم عمر ہو 2 سال یا اس سے زیادہ. 2 سال سے 1 دن بھی کم ہے قربانی جائز. اونٹ یا اونٹنی ہو تو عمر ہونی چاہیے 5 سال. کتنی جی؟ 5 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو قربانی جائز. مسئلہ سمجھ آیا؟ پوچھنے کی ضرورت تو نہیں. اگلی بات سنیے. گائے بیل بھینس بھینسا اونٹ اونٹنی میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے کیے جا سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کم از کم کی کوئی حد نہیں. آپ 3 حصے بھی رکھ لیں. یہ بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی 3 بندے ہیں 4 کہاں سے لائیں؟ بھائی نہ لاؤ, 3 حصے کر لو. 2 حصے بھی کر سکتے ہو. اکیلا بندہ بھی پوری گائے قربان کر سکتا ہے, کسی کا حصہ نہ کرے. سمجھ رہے؟ میکسیمم جو اس میں گنجائش ہے گائے میں, بیل میں, بھینس میں, بھینسے میں, اونٹ میں, اونٹنی میں, وہ کتنے حصوں کی ہے؟ 7. زیادہ سے زیادہ 7 حصے. 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے. 7 سے کم حصے بولیے کیے جا سکتے ہیں. عقیقے کا بھی حصہ رکھا جا سکتا ہے. بہتر ہے کہ نہ رکھیں. اگر بچا ہوا ہے رکھ لیں تو قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, قربانی ہو جائے گی. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ. لاہور میں ایک مسئلہ ہوتا ہے, کہتے ہیں جی کسائی بڑی مشکل سے ملتے ہیں. مجھے دوست بتا رہے تھے پچھلے سال, کہتے ہیں کسائی آیا تو ہمارا جھگڑا ہو گیا. وہ آیا ابھی جانور ذبح کر رہا تھا, سورج غروب ہو گیا. سورج کیا ہو گیا؟ تو اندھیرے میں قربانی کے دنوں میں, یاد رکھیے قربانی کے دن 3 ہیں. کتنے ہیں؟ 10 ذی الحج کی صبح صادق سے لے کر, بولیے 10 ذی الحج کی, بولیے 10 ذی الحج کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک کسی بھی وقت آپ قربانی کر سکتے ہیں. البتہ فقہائے کرام نے مغرب کے بعد اندھیرے میں جانور ذبح کرنا مکروہ قرار دیا ہے. وہ اس وجہ سے کہ اس زمانے میں روشنی کا انتظام اندھیرے میں ہوتا نہیں تھا, تو اندیشہ تھا اس بات کا کہ قربانی کے جانور کی رگیں پوری طرح ذبح نہ ہوں, قربانی کے جانور کے ذبیحے کے اصول پورے نہ ہوں, تو مکروہ تھا. اگر روشنی کا انتظام وافر ہے, پورا ہے, مکمل ہے, اور کسی مجبوری کی وجہ سے رات کو ذبح کرنا پڑا ان 3 دنوں میں, تو قربانی ہو جائے گی, کوئی کراہت نہیں ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ میں کوشش کر رہا ہوں تمام مسئلے جو آپ کو پیش آنے ہیں وہ اسی جمعہ میں کور ہو جائیں, اور اگر کوئی رہ جائے تو فون نمبر تو آپ کے پاس ہیں, ہمارے ہیں, دوسروں کے پوچھ لیجئے, قاری صاحب بھی موجود ہیں. لا الہ الا اللہ. میں نے کہا قربانی 3 دن کی ہے. کتنے دن کی ہے؟ 10 ذی الحج کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحج کے غروب آفتاب. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض لوگ اگر یہ کہہ دیں کہ 10, 11, 12 3 دن قربانی کے ہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں جی 10 ذی الحج تو شروع ہو جاتا ہے 9 ذی الحج کی مغرب کو. 10 ذی الحج تو شروع ہو جاتا ہے 9 ذی الحج کی مغرب کو. ادھر 9 ذی الحج کا 10 ذی الحج کا چاند نکلا, مغرب ہوئی, سورج غروب ہوا 9 ذی الحج کا, اور چاند نکلا تو پھر کیا ہو گیا؟ 10 ذی الحج کیا ہو گیا؟ شروع. تو کسی کو یہ وہم نہ پڑے کہ میں 9 ذی الحج والے دن مغرب کے بعد بھی قربانی کر سکتا ہوں کیونکہ 10 ذی الحج لگ چکی ہے. تو بھئی آپ 10 ذی الحج کی قربانی صبح صادق کے بعد سے کریں گے, چاند نکلنے کا اعتبار. اب آئیے مزید اس سے اہم مسئلہ کہ قربانی کرے گا کون, کس پہ واجب ہے قربانی, کس پہ. بعض لوگ آپ کو یہ بھی بہکائیں گے جی واجب نہیں ہے, یہ سنت مؤکدہ ہے. یاد رکھیے واجب اور سنت مؤکدہ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, ایک طرح کی ہی بات ہے, تھوڑا سا بہت معمولی سا فرق ہے. ان باتوں میں آپ نہ پڑا کریں. جو بندہ آپ کو الجھانے کی بات بتائے اس سے دور ہو جائیں, بس یہ اصول ذہن میں رکھنا. آپ سمجھتے ہیں نا جی دین کس سے لینا چاہیے, شریعت کا مسئلہ کس سے سمجھنا, تو اصول آپ یاد رکھ لو. ہم زندہ رہیں نہ رہیں, آپ یہ اصول یاد رکھنا کہ جو الجھانے کی بات کرے, جو توڑنے کی بات کرے, جو اپنا نام لے لے کر بات کرے, اس سے دور ہو جاؤ. اسے کہو جی ہمارا اور آپ کا ساتھ نہیں چل سکتا, ہم آپ سے آئندہ مسئلہ نہیں پوچھیں گے. مسئلہ صاف ستھرا سیدھا سادہ ہونا چاہیے.
تو کیا عرض کر رہا تھا، قربانی کس نے، قربانی کس نے، یاد رکھیے قربانی کی شرائط میں بالغ ہونا ضروری ہے، نابالغ چاہے ارب پتی کیوں نہ ہو قربانی واجب، عقل مند ہونا ضروری ہے، اگر پاگل اور دیوانہ ہے تو قربانی واجب، مسلمان ہونا ضروری ہے، اگر کافر ہے تو کافر پہ تو ویسے ہی احکام اسلام کا مکلف، 3 شرطیں ہوگی، چوتھی شرط مقیم ہونا ضروری ہے، مسافر نہ ہو۔ مسافر کسے کہتے ہیں کہ آپ 48 میل سے زیادہ کی مقدار اپنے گھر سے دور جا چکے ہیں یا اس سے زیادہ آپ نے جانا ہے اور آپ کی سفر کی نیت 15 دن یا اس سے کم کی ہے، 15 دن سے کم کی ہے، اور اسی دوران قربانی کے ایام آ جاتے ہیں تو آپ مسافر ہیں، پھر چاہے آپ عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں، آپ پہ قربانی لازم نہیں۔ ہاں اگر آپ مقیم ہیں، آپ مسافت سفر میں نہیں ہیں، اور یہ 3 شرطیں بھی پائی جاتی ہیں کہ مسلمان بھی ہیں، عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، تو قربانی کا فریضہ آپ کی طرف متوجہ ہو چکا ہے، اب آپ پہ واجب ہے یا نہیں اس کا فیصلہ ہوگا وسعت سے۔ کس سے ہوگا؟ اب مسئلہ یہی ہے کہ وسعت کیا ہے، کتنی وسعت ہو تو قربانی لازم ہے، کتنی وسعت ہو تو قربانی لازم، یہ بڑا مسئلہ ہے، اس کو سن لیجئے۔ دیکھیے شریعت میں مسائل کا اعتبار تکے سے نہیں ہوتا، شریعت میں مسائل کا اعتبار تکے سے، اندازے سے، تخمین سے، بلکہ شریعت نے ہر چیز کی حدود کا تعین کر دیا ہے۔ تو اسی طرح قربانی کے نصاب کا بھی تعین ہے، وہ سن لیجئے وہ کیا ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب آپ کو بتاتے ہیں، ہر سال ہم رمضان کے پہلے جمعہ یا رمضان سے پہلے آپ کو زکوٰۃ کے متعلق بتاتے ہیں، جو پرانے جمعہ پڑھنے والے ہیں ان کو تو یاد بھی ہو چکا ہوگا۔ سونا ہو 7.5 تولے، چاندی ہو 52.5 تولے، مال تجارت ہو سونے 7.5 تولے یا چاندی 52.5 تولے کے برابر، مال تجارت خام مال ہے، دکان میں پڑا ہوا مال ہے، کپڑے کے تاجر ہیں تو پڑا ہوا کپڑا ہے، یہ مال تجارت۔ یا کرنسی ہو بینک کے اندر 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے برابر، یا پھر ان تمام چیزوں میں سے بعض یا بعض کا مجموعہ آپ کے پاس ہو اور ان پہ سال گزر جائے تو زکوٰۃ ہے۔ کیا ہے جی؟ زکوٰۃ ہے۔ اور اگر یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں، 7.5 تولے سونا بھی نہیں، 52.5 تولے چاندی کی مالیت بھی، اس قدر مال تجارت بھی نہیں، اور اتنی کرنسی بھی آپ کے پاس بینک میں یا گھر میں یا جیب میں نہیں ہے، تو آپ پہ زکوٰۃ واجب نہیں، زکوٰۃ دینا واجب۔ لیکن یاد رکھیے، توجہ خدا را رکھیے گا، آپ کہتے ہیں نا جی مسئلے تو بتاتے نہیں ممبر پہ، تو میں مسئلے بتاتا ہوں اس لیے میں توجہ بھی مانگتا ہوں، تو آپ کی توجہ ہے، مجھے یہ وہم نہ ہو کہ آپ کی توجہ نہیں ہے، مجھے یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی توجہ ہے۔ تو اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں، 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، جو آپ کو کنفیوژن ہو رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں، وہ میں حل کر دوں گا، مال تجارت یا اتنی کرنسی یا ان میں سے بعض کا مجموعہ، تو آپ پہ زکوٰۃ دینا ضروری ہے اگر اس پہ سال گزر چکا، اور اگر یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ پہ زکوٰۃ دینا ضروری نہیں۔ لیکن جس پہ زکوٰۃ دینا ضروری نہ ہو، کیا اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے؟ یہ بات نہیں ہے، اس کے لیے ایک شرط اور ہے۔ وہ شرط کیا ہے کہ ضرورت سے زائد مال اتنا نہ ہو جس کی قیمت بیچ کر 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کو پہنچ جائے۔ اگر ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہے تو پھر آپ زکوٰۃ دینا واجب تو نہیں ہے، لیکن لے بھی نہیں، پھر آپ پہ صدقہ فطر دینا بھی واجب ہے، آپ پہ قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ بس یہ مسئلہ۔ زکوٰۃ کے نصاب کے علاوہ اگر وہ نہیں ہے تو ضرورت سے زیادہ سامان، اگر 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کی مقدار کو پہنچ رہا ہے تو پھر آپ کے لیے قربانی کرنا واجب ہے، چاہے اس پہ سال گزرا ہو یا سال نہ گزرا ہو۔ 10 ذی الحج کی صبح کو بھی اتنا مال آپ کے ہاتھوں میں آ جائے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا اس سے زیادہ ہو،
یا نصاب کے بقدر ہو تو قربانی کرنا لازم ہوگا۔ 12 ذی الحج کی عصر سے پہلے پہلے تک، مغرب سے پہلے پہلے تک اتنا مال آ جائے تو قربانی کرنا کیا ہو جائے گا؟ بولیے۔ اب مسئلہ ایک یہ ہے کہ 7.5 تولے کی قیمت تو بنتی ہے 19 لاکھ آج کے حساب سے، اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے 1,45,000۔ تو اعتبار سونے کا کریں گے یا چاندی کا کریں گے؟ یہ سوال ذہن میں آ رہا تھا، تو اس کا جواب چاہیے آپ کو۔ دیکھیے فقہا نے نصاب کے اندر اعتبار اس بات کا کیا ہے جس میں فقیروں کا نفع زیادہ ہو، محتاجوں کا نفع انفع للفقراء، جس میں محتاج بندے کا نفع زیادہ ہو، ضرورت مند کا نفع زیادہ ہو۔ ضرورت مند کا نفع کس میں ہے؟ کہ قربانی کرنے والے زیادہ ہوں گے تو غریبوں کو گوشت زیادہ ملے گا، اسی میں ہے نا۔ اور وہ کب ہوں گے؟ جب آپ نصاب کی مقدار کا تعین چاندی کے حساب سے کریں گے۔ اگر سونے کے حساب سے کیا تو آپ تو کہیں گے میرے پاس 19 لاکھ کا نصاب نہیں ہے، پھر تو مجھ پہ قربانی بنتی ہی۔ تو بہتر یہ ہے کہ چاندی کے نصاب کا تعین کیا جائے۔ اگر 1,45,000 کی مالیت موجود ہے، ضرورت سے زائد موجود ہے، تو آپ پہ قربانی کرنا لازم ہے۔ ضروری نہیں 2 لاکھ کا بکرا لیں، 20,000 کا حصہ رکھ لیں، قربانی کرنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ البتہ آج کل سونے اور چاندی کی قیمت میں یہ جو زمین آسمان کا فرق ہے، فقہا نے ایک گنجائش نکالی ہے، ایک گنجائش۔ وہ کیا ہے کہ اگر چاندی کے بقدر نصاب کسی کے پاس ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ قربانی کر لے تو اس کے حرج عظیم میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ سونے کے نصاب کا اعتبار کر لے، بشرطے کہ عذر واقعی ہو، حقیقی ہو، تو امید ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، گنجائش موجود ہے۔ ورنہ بہتر یہ ہے کہ چاندی کے نصاب کا اعتبار کیا جائے۔ وہ کیا کہ اگر 1,45,000 کی مالیت، ضرورت سے زائد کوئی چیز اس مالیت کی یا سارا سامان جو ضرورت سے زائد ہے اس کو ملا لیا جائے تو 1,45,000 کا بنتا ہو، تو پھر قربانی کرنا آپ پہ کیا ہے؟ جی بولیے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اچھا، قربانی کوئی فیشن نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور عبادت وہی کرتا ہے جس کے ذمے ہو۔ عبادت وہی کرتا ہے جس کے نماز اگر میں نے پڑھنی ہے تو میں ہی پڑھوں گا نا، اور اگر میری گھر والی نے پڑھنی ہے، میری ماں نے پڑھنی ہے تو وہی پڑھے گی۔ یہ تو نہیں کہ نماز تو لازم ہے میری ماں پہ، میری گھر والی پہ، اور پڑھتا رہوں میں ان کی طرف سے، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ تو مسئلہ سمجھ لیجئے، قربانی جس پر ہے وہی کرے گا یا وہی کرے گی، مرد ہے یا عورت، اور جس پر نہیں ہے وہ نہیں کرے گا۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے ہمارے گھروں میں کہ قربانی کا جانور لے آتے ہیں، بکرا آ گیا، اور یہ تعین ہی نہیں کہ یہ کس کی قربانی ہے۔ کہتے ہیں جی بس یہ ابا جان کے نام کی قربانی ہے، اور ابا جان ہے ضعیف العمر، وہ کماتے بھی نہیں، ان کا مال بھی، وہ صاحب نصاب بھی نہیں، وہ تو ابا جان خود بچوں کی کفالت کے تحت ہیں، اب بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن اکرامن کہہ دیتے ہیں یہ ابا جان کے نام کی، حالانکہ ابا جان پہ بنتی کمانے والے پہ جو صاحب نصاب ہے، یا بعض اوقات کمانے والوں پہ بھی نہیں بنتی، درمیانے درجے کے جو گھرانے والے ان میں کمانے والوں پہ بھی نہیں بنتی، جو تنخواہ آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بیویوں نے زیور رکھا ہوتا ہے حق مہر کا، سونا رکھا ہے، چاندی رکھا ہے، اور بیویاں شوہروں سے چھپا کے پیسے بھی رکھتی ہیں۔ تو اب وہ صاحب نصاب ہے عورت، قربانی واجب ہوگی کس پہ؟ اور اس کا کوئی نام ہی نہیں ہے، اس کے نام کی قربانی ہے ہی، اور جن پہ واجب نہیں وہ اپنے نام کی کرتے جا رہے ہیں، اور پھر قربانی کر کے اسی عورت کو کہیں گے تم پکا کے دو، جس کو یہ گناہگار کر چکے ہیں کہ قربانی اس پہ بنتی تھی اور اس کی۔ تو بھائی پہلے تو گھر میں جا کے مسئلے کے تحت یہ تعین کر لیجئے کہ کس پر قربانی بنتی ہے، اسی کی قربانی کو مقدم کیجئے۔ ہاں زیادہ گنجائش ہے تو پھر باقیوں کے نام کی بھی قربانی کر لی جائے، تو کوئی حرج والی بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ؟ کہتے ہیں میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں میت کی طرف سے قربانی،
لیکن میت کی طرف سے قربانی کریں گے تو ایک ہی قربانی ایک میت کی طرف سے ہوگی. یہ میں ابا جان مرحوم کے نام کی قربانی کر رہا ہوں تو پھر ابا مرحوم کے نام کی ہوگی. ہاں اگر آپ یہ کریں کہ یہ میری نفل قربانی ہے جو مجھ پہ لازم نہیں، لازم قربانی بھی میں نے کی ہے، ایک حصہ میری واجب قربانی کا ہے، یہ حصہ میری نفل قربانی کا ہے. اب وہ جو نفل قربانی آپ نے اپنے نام کی ہے اس کے ثواب میں آپ تمام میتوں کو شامل کر سکتے ہیں، اپنے دادا کو، اپنے باپ کو، اپنے تایا کو، تمام مسلمان مغفورین مرحومین کو آپ شامل اس میں بولیے ثواب میں شامل کر سکتے ہیں. لیکن اگر نام لگا کے کریں گے تو ایک میت کی طرف سے ایک قربانی ہے بس. پھر اب 2-3 میتوں کا نام لگا کے قربانی. سمجھ آیا مسئلہ؟ قربانی کا گوشت عیسائی رہتے ہیں جی محلوں میں، کہتے ہیں جی ہمارے پاس آتے ہیں تو غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت، لیکن مسلمان پر غیر مسلم کو ترجیح نہیں دینی. مسلمان بھی لینے آیا ہوا ہے، غیر مسلم بھی لینے آیا ہوا ہے، اور لفافہ ایک باقی بچا ہے تو مسلمان کو دیں گے، غیر مسلم کو نہیں دیں گے. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ لا الہ الا اللہ. 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا، 9 ذی الحج کا، یوم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحج کا. حضور اکرم سب کہیے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کے اگلے سال کے اور گزشتہ سال کے گناہ صغیرہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی 9 ذی الحج عرفہ کا روزہ ہے اور عرفہ کا تعلق وقوف عرفات سے ہے، تو جس دن سعودیہ میں وقوف عرفات ہوگا اس دن یہاں تو 9 ذی الحج نہیں ہوگی، یہاں تو 8 ذی الحج ہوگی، تو ہم کس دن روزہ رکھیں؟ تو بھائی وقوف عرفہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. عرفہ کی وجہ تسمیہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو احکام حج کی معرفت حضرت جبرائیل نے 9 ذی الحج کو سکھلائی تھی، اس لیے بھی اسے وقوف عرفہ کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو 9 ذی الحج جس ملک میں جس دن آئے گا اسی دن کا روزہ رکھا جائے گا. ہمارے ہاں 9 ذی الحج بدھ کے دن بن رہی ہے تو بدھ کے دن کا روزہ رکھیں، اس کا اہتمام کریں گے کہ نہیں انشاءاللہ. ایام تشریق، تکبیرات تشریق، 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر سمیت، 13 ذی الحج کی عصر کی بھی پڑھنی ہے، 13 ذی الحج کو تکبیرات تشریق پڑھنی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. پڑھ لیجئے ایک دفعہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ ایک مرتبہ ہر نماز فرض کے بعد، یعنی فرض کے بعد سنتیں پڑھ کے پھر پڑھے نہیں، فرض کے بعد یہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. کوئی 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو ذکر کی نیت سے پڑھ لے، ورنہ پڑھنا ایک مرتبہ واجب ہے. مردوں پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے. یہ گھر میں جا کے عورتوں کو بھی بتائیے، اور گھر میں جو عورتوں کی نماز کی جگہ ہے وہاں کاغذ پہ لکھ کے لگا دیجئے تاکہ ان کو یاد رہے. یہ پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے ایک مرتبہ پڑھنا. مرد اتنی آواز میں پڑھے کہ وہ اپنی آواز خود سن سکے اور ساتھ والا بھی سن لے، اور عورت آہستہ آواز میں پڑھے. یہ تکبیرات تشریق ہیں، یہ پڑھنی کیا ہے جی؟ واجب. باقی بقرہ عید کے دن کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، وہ عید نماز پہ قاری صاحب بھی آپ کو بتا دیں گے. وقت میرا ختم ہو گیا، ابھی بھی کچھ وقت میں اضافی دے رہا ہوں آپ کا. ایک بات تو یہ ملحوظ رکھیں کہ قصائیوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے. جانور کے سامنے چھری تیز کر رہے ہوتے ہیں، جانور کے نتائج بھی پھر آتے ہیں، موبائل پہ ہم دیکھتے ہیں. پہلے تو بندے جانوروں کو مارتے تھے، اب جانور بندوں کو مارتے ہیں نتائج کی وجہ سے. کئی قصائی نیچے آئے پڑے ہوتے ہیں انہی حرکتوں کی وجہ سے. تو قصائی کو سمجھا دیں جانور کو بڑے پیار سے ذبح کیا جائے. جناب رسول اللہ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا تھا فَلْيُرِحْ ذَبِیحَتَهُ، آدمی کو چاہیے اپنے ذبح شدہ جانور کو راحت پہنچائے. کیا پہنچائے؟ اور ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کیا جائے، اس بات کا خاص خیال رکھا جائے. ایک صحابی ایک بکرے کے سامنے دوسرے کو ذبح کر رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جھڑک دیا، منع کر کے فرمایا ذبحتہ مرتین، تو نے اس بکرے کو 2 بار ذبح کیا. ایک بار تو اس کے سامنے دوسرے کو ذبح کر کے اس کو
پریشانی میں مبتلا کیا، اور دوسری بار تو اس کی جان لینے کے لیے اسے ذبح کرے گا تو ایسا نہ کیا جائے، جانور اگر زیادہ ہیں تو ایک کو دوسرے سے چھپا کے ذبح کیا جائے، اور بقرہ عید کے دن گھروں میں صفائی کا اہتمام رکھا جائے، گلی محلے میں صفائی کا اہتمام رکھا جائے، جو فضلات ہیں ان کو صحیح طریقے سے اس طرح محفوظ کیا جائے یا ضائع کیا جائے کہ وہ لوگوں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھیے، سنتوں کے بعد جماعت ہوگی انشاءاللہ۔ جامع مسجد تقویٰ دارالایمان میں عید الاضحیٰ کی نماز جمعرات کے دن صبح 6 بجے پڑھائی جائے گی انشاءاللہ۔